السلام علیکم۔ ریلیشن بنانے کے بعد میاں اور بیوی اس شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کیا سپرم اندر گیا ہے یا نہیں گیا، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سپرم اندر گیا ہے یا نہیں۔ اگر بیوی کی بچہ دانی کے اندر ریلیشن بنانے کے بعد سپرم چلا گیا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ آج میں آپ کو 3 ایسی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ سپرم اندر چلا گیا ہے یا نہیں گیا۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو جلدی پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں، اور بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں جو پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی ہیں، لیکن ان سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے ریلیشن تو بنا لیا، لیکن کیا سپرم اندر گیا بھی ہے یا نہیں۔ ہر عورت کے ذہن میں 2 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا، اگر سپرم اندر چلا گیا ہے تو کیا حمل بھی فوراً ٹھہر جائے گا، اور اگر آپ حاملہ نہیں ہونا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو فوراً کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سپرم اندر کی بجائے باہر نکل آتا ہے، مثال کے طور پر اگر بیوی ریلیشن کے فوراً بعد اٹھ جاتی ہے یا واش روم چلی جاتی ہے تو کیا اس سے پریگننسی ہو جاتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں ریلیشن کے بعد سپرم کے اندر جانے کی۔ اگر آپ ان پروٹیکٹڈ ریلیشن بناتے ہیں تو ایسی صورت میں 100% چانس ہوتے ہیں کہ سپرم اندر چلا جاتا ہے۔ سپرم کے اندر جانے کی پہلی علامت یہ ہے کہ سپرم باہر کی طرف لیکیج کرے گا، کیونکہ جتنے سپرم نے اندر جانا ہوتا ہے وہ سوئم کر کے اندر چلے جاتے ہیں اور باقی کے سپرم کچھ ہی دیر میں باہر آ جاتے ہیں۔ جو عورتیں پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں وہ اس بات سے کافی پریشان ہو جاتی ہیں کہ سارا سپرم تو باہر آ گیا ہے، پتہ نہیں کوئی سپرم اندر گیا بھی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، ہسبینڈ کے اندر سے جتنا پانی باہر نکلتا ہے وہ سارا اندر نہیں جاتا ہے، اس میں سے کچھ مقدار نے لازمی باہر آنا ہے۔ اگر آپ حاملہ ہونا چاہتی ہیں تو ریسرچ کے مطابق جب ہسبینڈ ایک مرتبہ ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے سپرم کے اندر تقریباً 1 کروڑ کے آس پاس جراثیم ہوتے ہیں، یعنی 100 ملین کے قریب سپرم ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے صرف چند 100 سپرم ہی انڈے تک پہنچتے ہیں، اور انڈے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے صرف ایک ہی سپرم کافی ہوتا ہے۔ اگر ریلیشن بنانے کے بعد سپرم باہر نکل جاتے ہیں تو یہ نارمل ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ریلیشن کے بعد وائٹ ڈسچارج باہر آتا ہے تو یہ سپرم کے اندر جانے کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے ریلیشن اوولیشن کے دنوں میں کیا ہے تو پھر صبح کے وقت آپ کا دل خراب ہوگا اور الٹی محسوس ہوگی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اوولیشن کے دنوں میں پریگننسی کے چانس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اوولیشن کے دنوں میں ریلیشن بنانے سے فوراً حمل ٹھہرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو صبح کے وقت بخار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انڈا خارج ہونے کے بعد 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس دوران سپرم اور انڈے کی ملاقات نہیں ہوتی ہے تو پھر 24 گھنٹے کے بعد انڈا خود بخود باڈی میں ختم ہو جاتا ہے۔ سپرم کے اندر جانے کی علامات میں چھاتیوں میں حساسیت اور درد کا محسوس ہونا، اور پیشاب کرتے وقت درد محسوس ہونا یا بار بار پیشاب آنا بھی سپرم کے اندر جانے کی علامات میں شامل ہیں۔ سپرم کے اندر جانے کی تیسری علامت، آپ کے پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں یا لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہر ماہ کی طرح اس مرتبہ آپ کو پیریڈز نہیں آئے ہیں تو امکان ہے کہ اس مرتبہ سپرم اندر چلے گئے ہیں۔ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے۔ جلدی پریگننٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوولیشن کے دنوں میں ریلیشن بنائیں، اور ریلیشن کے بعد اپنی پوزیشن ایسی رکھیں تاکہ سپرم باہر نہ آئیں، بلکہ سپرم کو اندر روک کر رکھیں تاکہ سپرم کو اندر کی طرف موو کرنے میں آسانی ہو۔ کچھ عورتیں جو پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں ریلیشن بنائیں جو آپ کے سیف دن ہوں، مطلب اوولیشن کے دنوں کے علاوہ، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے حمل کو روکنے کا۔ پیریڈ شروع ہونے کے تقریباً 12ویں دن سے لے کر 15ویں دن کے اندر اوولیشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان دنوں کو خاص طور پر ایوائڈ کریں۔ اوولیشن کے دنوں میں آپ نے ریلیشن نہیں بنانا ہے اگر آپ پریگننٹ ہونا نہیں چاہتی ہیں۔
دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل کے اوپر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔